مکہ مکرمہ کا خطبہ آپ نے سنا، اس کا ترجمہ بھی لائیو آپ کے سامنے پیش کیا گیا اردو زبان میں، تو اب اسے سمرائز کر دیتے ہیں۔ آج کا خطبہ مکہ مکرمہ میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر بندر بن عبدالعزیز بلیلہ حفظہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا۔ انہوں نے بات کی عمر کی نعمت کے متعلق کہ یہ جو انسان کی زندگی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ خطبے کو ہم نے 7 پوائنٹس میں سمرائز کیا ہے۔ پہلا پوائنٹ جو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں، ہر خطبے میں دیکھتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین، اللہ سے ڈریے اور قیامت کے لیے تیاری کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن ہوگا کہ یہ سارے اعمال جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھلی کتابوں میں موجود ہوں گے، اور انسان دیکھے گا اور کہے گا کہ یہ وہ وقت ہے یا یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی چیز نہیں ہے جو اس کے اندر درج نہ ہو۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی عمر کو اچھے کام پہ لگانا چاہیے، یعنی جو عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کے طور پہ انسان کو دی ہے، شاندار نعمت ہے، اور اس عمر کو بھلے کاموں میں لگانا چاہیے۔ جس کی عمر طویل ہو اس کی زندگی بہتر ہوتی ہے، اور بہترین شخص وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے اعمال اچھے ہوں۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی، یا رسول اللہ سب سے اچھا کون ہے؟ تو آپ نے یہ بتایا، اور جب پوچھا کہ سب سے برا شخص کون ہے تو آپ نے بتایا جس کی عمر تو لمبی ہو لیکن اس کے اعمال برے ہوں۔ اسی طرح ابن آدم کے بارے میں ایک صحابی کی روایت ہے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً، کہ آپ نے فرمایا کہ انسان اپنی عمر ہی ہے یا دن ہی ہے۔ انسان کیا ہے سوائے چند دنوں کے؟ جب ایک دن گزرتا ہے تو انسان کم ہو جاتا ہے، یعنی اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، گویا کہ انسان کی اپنی زندگی کم ہو گئی ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کو نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ وہ مومن جو سمجھداری سے کام لیتا ہے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کر لیتا ہے، وہی حقیقی مومن اور وہی سمجھدار ہے۔ بے وقوف شخص وہ ہے جو برائیوں کے اندر لگا رہتا ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور پھر اللہ سے امیدیں بھی لگائے رکھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف بھی کرے گا، جنت میں بھی داخل کرے گا، جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ ان کا حساب اللہ کے سامنے ہو۔ اپنے اعمال کو خود تول لینا چاہیے اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انہیں تولا جائے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے ایک وقت کی اور ایک صحت کی، ان دونوں کا خیال انسان کو کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان 2 نعمتوں میں گھاٹے کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا خیال لوگ نہیں کرتے، ان کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گھاٹے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک تو صحت اور تندرستی ہے، اور دوسری فراغت ہے، کہ جو وقت انسان کے پاس موجود ہوتا ہے، کھلا وقت ہوتا ہے، کوئی کام کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ وقت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کو بڑے اچھے اعمال سے بھرا جا سکتا ہے۔ اسی طرح صحت مندی، کہ آپ کے پاس صحت اور تندرستی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، آپ بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں جو بہت سے بیمار نہیں کر سکتے۔ تو ان نعمتوں کا خیال کرنا چاہیے، اور ان نعمتوں کے بارے میں بار بار سوچنا چاہیے کہ ان کو بھلے طریقے سے، اچھی طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے بات کی 40 سال کی زندگی کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب انسان کی 40 سال کی عمر مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اسے اللہ کی طرف رجوع کر ہی لینا چاہیے۔ تو پھر وہ کہتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیری اس نعمت کا شکر کروں کہ جو تو نے مجھے دی ہے اور میرے والدین کو دی ہے، میں نیکیاں کروں جن سے تو راضی ہو جا، اور میری اولاد کو بھی نیک کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں تیری طرف، اور میں مسلمان ہوں، تیرے سامنے سر جھکانے والا ہوں۔ تو 40 سال کی عمر جب انسان کی مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ نے اسے بہت طویل عمر دے دی ہوتی ہے، بہت سی چیزیں اس کو زندگی میں عطا کی ہوتی ہیں، اولاد بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس نے دنیا میں کما لی ہوتی ہیں، اور وہ دنیا کے اندر اچھی خاصی زندگی گزار کے دنیا کو کے مزے اور لطف اندوز ہو چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ ان ساری نعمتوں پر جو 40 سال میں ملی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنی اگلی زندگی کو بہتر بنائے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس کی عمر 60 سال تک پہنچ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت اس پر پوری ہوگی، اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ اب میں نیکی نہیں کر سکتا تو کیوں نہیں کر سکا، یا کر نہیں سکا تو کیوں نہیں کر سکا، 60 سال کی عمر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس شخص کے اوپر حجت پوری کر دی کہ جسے 60 سال زندگی دے دی۔
تو انسان کو چاہیے کہ اگر 60 سال کو پہنچ چکا ہے تو اگر پچھلی زندگی میں کوئی کوتاہیاں رہ گئی ہیں تو ان کا تدارک کرنے کی کوشش کرے۔ پھر چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کی زندگی بڑھنے میں چند عوامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ خصلت موجود ہے، یہ خاصیت موجود ہے کہ وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ان کی عمر طویل ہو، انہیں لمبی عمر ملے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے راستہ بھی بنایا ہے۔ تو 3 چیزیں انہوں نے بتائیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی جائے، دوسری چیز یہ ہے کہ نیکیاں کی جائیں، تیسری چیز یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ تو نیکی کے ساتھ زندگی بڑھتی ہے اور اسی طرح دعا کے ساتھ بھی زندگی بڑھتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ تقدیر کو دور کرنے والی چیز دعا ہی ہے۔ تو اگر تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک عمر لکھی ہے تو اس کو بڑھانے کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان دعا کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ پھر ایک بات یہ ذہن میں آ سکتی ہے، اس لیے امام صاحب نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کی عمر طے کر دی ہے تو اب بڑھائی کیسے جا سکتی ہے؟ تو کیا تقدیر جو پہلے لکھی تھی وہ بدل جائے گی اور اب جو تقدیر ہے یہ اللہ کے علم میں نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیر لکھ دی تھی، اور اللہ کے علم میں وہ سب کچھ تھا جو ہونے والا ہے، لہٰذا اللہ نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے، اور اپنے لوح محفوظ میں اس نے ان ذرائع کو بھی لکھا ہے کہ یہ ذرائع ہیں عمر بڑھانے کے، اور اس کا علم ہے کہ لوگ دعائیں بھی کریں گے، لوگ صلہ رحمی بھی کریں گے، اور لوگ نیکیاں بھی کریں گے، اور ان نیکیوں اور دعاؤں کے ذریعے اور صلہ رحمی کے ذریعے ان کی عمریں بڑھیں گی۔ لہٰذا اس کے علم میں سب کچھ پہلے سے موجود ہے، لیکن انسان کے لیے آپشن رکھی ہے کہ وہ دعا کرے اور دعا کے ساتھ اس کی عمر طویل ہو جائے، اور اس کا دعا کرنا اور اس کی عمر مزید بڑھنا یہ اللہ کے علم میں پھر پہلے سے موجود ہے۔ تو اس سے ایک کلیریفیکیشن ہو جاتی ہے کہ اللہ کا علم پہلے سے ہے، لیکن اس کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی، یا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی، اور انسان کے پاس آپشن موجود ہے کہ جو کچھ چیزیں استعمال کر کے، نیکیاں استعمال کر کے اپنی عمر کو بڑھا لیتا ہے۔ اسی طرح 7واں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی عمر کے ختم ہونے کے بعد ایسی نیکیاں کرنی چاہیے کہ جو عمر ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہیں، اور ان میں بہترین چیز وہ ہے کہ انسان ایسی اولاد پیچھے چھوڑ کے جائے جو نیک ہو اور جو اس کے لیے دعائیں کرے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے، پھر اسے صرف فائدہ انہی چیزوں کا پہنچتا ہے جو اس نے زندگی میں کی ہوتی ہیں۔ ہاں، کچھ چیزوں کا اجر جاری رہتا ہے، جیسے کوئی ایسی نیکی کی ہے، ایسا صدقہ کیا ہے جس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا چلا جا رہا ہے، تو جب تک پہنچتا چلا جائے گا اس وقت تک اس کو نیکی ملتی رہے گی۔ اسی طرح ایسا علم جو لوگوں کو سکھا دیا ہے اور وہ اس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، جب تک فائدہ حاصل ہوتا رہے گا تب تک اجر ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرے۔ تو یہ کام انسان کو اہتمام سے اپنی زندگی میں کر لینے چاہیے تاکہ زندگی سے گزرنے کے بعد بھی انسان کو اجر ملتا رہے، اس کی نیکیاں بڑھتی رہیں۔ آخر میں انہوں نے بہت سی دعائیں کی اور لوگوں کو یہ بھی یاد دہانی کرائی کہ وقت سے استفادہ کرنا چاہیے، توبہ کی طرف آنا چاہیے، ایسے اعمال کرنے چاہیے جو اللہ کے قریب لے جانے والے ہیں، برائیوں سے رک جانا چاہیے، اور پھر آخر میں دعاؤں کے ساتھ اپنے خطبے کو مکمل کیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا مکہ مکرمہ کا خطبہ۔